السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا اور میں ہوں آپ کے ساتھ پلوش شاہ محمود۔ تہران سے شروع ہونے والا ایک طویل سفر عقیدت، غم اور یادوں کے مناظر کے ساتھ مشہد میں اختتام پذیر ہو گیا۔ شہید ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنہئی کو نماز جنازہ کے بعد سپرد خاک کر دیا گیا۔ شہید رہبر کو امام علی رضا کے روضے کے احاطے میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ مشہد میں شہید رہبر اعلیٰ کا جسد خاکی پہنچا تو زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ عراق سے ایران واپسی پر ایرانی فضائیہ نے طیارے کو حصار میں لیا۔ مشہد کی سڑکوں پر لاکھوں لوگوں نے عظیم رہنما سے عقیدت کا اظہار کیا۔ اس موقع پر ایرانی عوام نے پاکستان سے بھی محبت کا والہانہ اظہار کیا۔ مشرق وسطیٰ میں ایک بار پھر جنگ کے نقارے بج گئے۔ ایران امریکہ پھر آمنے سامنے آ گئے۔ امریکہ نے ایران کی ساحلی پٹی پر دوبارہ حملے کر دیے۔ قشم جزیرہ، ابو موسیٰ جزیرے، بندر عباس، چابہار، بوشہر اور اہواز پر بم برسائے گئے۔ ایرانی حکام نے تازہ امریکی حملوں میں پاسداران انقلاب کے 3 اہلکاروں سمیت 6 افراد کی شہادت کی تصدیق کر دی۔ 2 روز میں شہادتوں کی مجموعی تعداد 14 ہو گئی۔ حملوں میں متعدد افراد زخمی بھی ہوئے۔ سینٹ کام کے مطابق امریکی فوج نے عسکری ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ امریکی جارحیت کے جواب میں ایران چپ نہ بیٹھا۔ خلیجی ممالک میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ کویت، بحرین اور اردن کے کئی میزائل ناکارہ بنانے کا دعویٰ بھی کر دیا۔ خطے میں پھر خطرے کی گھنٹی، ایران امریکہ محاذ پر نئی کشمکش۔ امریکہ نے دوسرے روز بھی ایران پر حملے جاری رکھے۔ ایران کی ساحلی پٹی پر بم برسا دیے۔ قشم جزیرہ، ابو موسیٰ جزیرے، بندر عباس، چابہار، بوشہر اور اہواز پر بم برسائے گئے۔ ایرانی حکام نے امریکہ پر بوشہر جوہری پاور پلانٹ کے قریب فضائی حملہ کرنے کا الزام عائد کر دیا۔ ایرانی حکام نے تصدیق بھی کی۔ سینٹ کام نے 170 سے زائد ایرانی فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا، جن میں فضائی دفاعی نظام، میزائل، ڈرون ذخائر، تیز رفتار فوجی کشتیاں اور عسکری تنصیبات شامل ہیں۔ امریکی جارحیت کے جواب میں ایران بھی خاموش نہ رہا۔ خلیجی ممالک میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ اردن نے 8 میزائل جبکہ کویت نے 3 بیلسٹک میزائل، 1 کروز میزائل اور 10 ڈرون تباہ کرنے کا دعویٰ کیا۔ ایران کے خلاف امریکی حملے اس وقت تک جاری رہیں گے جب تک ایرانی آبنائے ہرمز مکمل طور پر نہیں کھولتے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا 2 ٹوک اعلان، کہا کہ ایران جہازوں پر حملے کر رہا ہے، ایران کو تجارتی جہازوں پر حملے بند کرنا ہوں گے۔ امریکی جارحیت پر ایران کا سخت رد عمل، تہران نے امریکی حملوں کو سنگین جنگی جرم قرار دیتے ہوئے سخت جواب دینے کی دھمکی دے ڈالی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے صدر ٹرمپ کے سخت بیانات کا جواب دینے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ ایران اپنے حقوق کا بھرپور دفاع کرے گا۔ ادھر پاسداران انقلاب نے خبردار کیا ہے کہ امریکی حملوں سے آبنائے ہرمز میں بحری آمد و رفت متاثر ہوگی۔ امریکی حملوں میں چین ایران ریلوے راہداری کے ایک اہم پل کو بھی نقصان پہنچنے کی اطلاعات ہیں، جس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ خلیجی ممالک نے ایران کے کویت، اردن اور بحرین پر حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ قطری وزیر خارجہ نے حملوں کو علاقائی خود مختاری کے خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت خارجہ نے بھی ایرانی حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ ادھر کویت نے حملوں میں ملبہ گرنے سے ایک شخص کے زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے۔ قطری وزیراعظم مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے متحرک۔ شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے ایران، سعودی عرب، UAE، عمان کے وزرائے خارجہ سے رابطے کیے ہیں۔ فریقین سے کشیدگی کم کرنے اور معاہدے تک پہنچنے پر زور دیا۔ بولے کشیدگی کسی کے مفاد میں نہیں، امن کا واحد راستہ مذاکرات ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں دوبارہ جنگ کا خدشہ، عالمی معیشت کے لیے بڑا خطرہ۔ آبنائے ہرمز میں رکاوٹ عالمی توانائی کی سپلائی کو متاثر کر سکتی ہے۔ خام تیل کی قیمتوں میں نمایاں اضافے کی پیش گوئی، عالمی مہنگائی 4.7% تک پہنچ سکتی ہے۔ عالمی شرح نمو 3.4% رہنے کا اندیشہ ہے۔ IMF نے خبردار کر دیا۔ تیل، گیس اور دیگر اجناسی قیمتوں میں مزید اضافے کا اندیشہ ہے۔ IMF نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ ورلڈ اکنامک آؤٹ لک اپڈیٹ رپورٹ جاری۔ کروڈ آئل کی اوسط قیمت $89 فی بیرل رہنے کی پیش گوئی۔ عالمی ادارے کے مطابق رواں سال عالمی معیشت کی شرح نمو 3% رہنے کا امکان ہے۔ عالمی مہنگائی 4.7% تک پہنچنے کا خدشہ ہے۔ نئے مالی سال میں پاکستان کی معاشی شرح نمو 3.5% رہنے کا تخمینہ ہے۔
اسرائیل نے صفاقی کی حدیں تمام کر دیں، غزہ پر پھر بم برسا دیے۔ 24 گھنٹے کے دوران اسرائیلی حملوں میں 8 فلسطینی شہید ہو گئے جبکہ 17 افراد شدید زخمی ہوئے۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق اکتوبر 2023 سے جاری جنگ میں شہداء کی تعداد 73,118 جبکہ زخمیوں کی تعداد 1,73,615 ہو گئی۔ بلوچستان میں بدامنی پھیلانے والے ملک دشمن عناصر کے خلاف ریاست نے بڑا اعلان کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کوئٹہ کا دورہ کیا، صوبائی ایپیکس کمیٹی اجلاس کی صدارت کی، دہشت گردی کو شکست دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں بڑے سنگین واقعات ہوئے، دہشت گردی میں پولیس، پاک فوج کے جوان اور شہری شہید ہوئے، مختلف کارروائیوں میں 54 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پوری قوم اپنی بہادر مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہے۔ خبر دیں گے کراچی سے، جہاں کے علاقے لی مارکیٹ میں معصوم ولی کے ساتھ درندگی اور قتل کا واقعہ پیش آیا۔ وحشی ملزم حمزہ نے اعتراف جرم کرتے ہوئے بتایا کہ اس نے معصوم بچے کو بہلا پھسلا کر کمرے میں بلایا، بدفعلی کے بعد قتل کیا اور لاش کو عمارت سے نیچے پھینک دیا۔ عدالت نے صفاق قاتل کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا ہے۔ لی مارکیٹ میں درندگی کا لرزہ خیز واقعہ، انسانیت شرما گئی، ممتا کا جگر چھلنی ہو گیا۔ معصوم لاڈلے ولی کے ساتھ ہونے والی سفاکیت نے معاشرے کو ہلا کر رکھ دیا۔ معصوم ولی کے درندہ صفت قاتل نے رونگٹے کھڑے کر دینے والا اعتراف جرم کر لیا۔ سفاک ملزم نے انکشاف کیا کہ ننھا ولی اس سے مانوس تھا۔ جب وہ کمرے میں آیا تو کنڈی لگا کر بدفعلی کی، بچہ چیخا تو گردن اور منہ پر ہاتھ رکھا جس سے وہ بے ہوش ہو گیا۔ اسے دوبارہ بدفعلی کا نشانہ بنایا، لاش شاپنگ بیگ میں ڈال کر الماری میں چھپائی۔ اس کے گھر والوں کے ساتھ ولی کو تلاش کرنے کا ڈرامہ بھی کرتا رہا۔ پولیس کا گھیرا تنگ ہونے پر لاش کو عمارت سے نیچے پھینک دیا۔ پولیس سرجن کے مطابق بچے کے سر اور گردن پر تشدد اور فریکچر کے نشانات ملے ہیں۔ مقتول کی بہنوں نے ملزم کو نشان عبرت بنانے اور خود سزا دینے کا مطالبہ کر دیا۔ دوسری جانب ملزم حمزہ کو جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت نے ملزم کو 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس میں ملزم ارمغان نے عدالت میں جیل حکام پر تشدد، بدسلوکی اور بیرک میں آگ لگانے کا الزام عائد کر دیا۔ کراچی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے کہا کہ عدالت میں سماعت کے دوران شریک ملزم شراز بخاری نے کہا ارمغان جیل میں خود سے باتیں کرتا رہتا ہے۔ شراز نے درخواست ضمانت دائر کرتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ اس کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں، جس پر عدالت نے نوٹس جاری کر دیا۔ دوسری جانب ارمغان کے والدہ نے وکیل صفائی پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے وکیل تبدیل کرنے کی درخواست کر دی۔ عدالت نے مزید سماعت ملتوی کر دی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔